اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہماری کلاس جو ہے وہ کلاس 6 میں جو سورہ فاتحہ ہے وہ آج ہم شروع کریں گے سورہ فاتحہ میں۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہت مشہور سورت ہے قرآن شریف کی۔ جو قرآن شریف جیسے ہی ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو ہے وہ سورہ فاتحہ سامنے آتی ہے، اور آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کا آغاز ہی اسی سورت سے ہوتا ہے۔ اور روایات میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ وہ سورت ہے سورہ فاتحہ جب آغاز میں قرآن مجید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے ذریعے سے آتا تھا، تو مختلف آیات اور مختلف چھوٹی چھوٹی آیات میں نازل ہوا کرتی تھی، لیکن یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکمل ایک دفعہ پوری کی پوری وحی کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، سورہ فاتحہ کو بنیادی طور پہ جو ہے وہ یہاں سے قرآن کا آغاز بھی ہوتا ہے، لیکن اسے دعا بھی کہتے ہیں۔ دعا یہ قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے اور بالکل آغاز میں ہی قرآن میں ہی ایک دعا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ سے مسلمان مانگتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیت باندھنے کے بعد پہلی چیز الحمد شریف ہوتی ہے، سورہ فاتحہ ہوتی ہے جو ہم پڑھتے ہیں۔ اس لیے یہ ایک دعا ہے اور ہم اس کو دونوں پرسپیکٹو میں پڑھیں گے کہ دعا ہے اور دعا کیا ہوتی ہے اور مزید اس میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ترجمہ: سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، جزا کے دن کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو الفاظ اردو سے اردو میں عربی کے یہی الفاظ جو صورت میں ہیں، اردو میں ان کے حمالہ یا حمادہ جو الفاظ ہیں پیچھے کی طرف ایک چارٹ ہے، ٹیبل ہے، تو قرآن میں جو لفظ ہے الحمد، تو اردو میں اسی مادے سے بنا ہوا لفظ ہے حمد، حماد، محمود۔ ایسے ہے رب، رب العالمین آتا ہے نا، تو ایسے ہی رب اردو میں رب، ربوبیت، ربانیت۔ پھر ایسے ہی ہے العالمین، عالم، عالمین، یہ اس کے اردو میں افادہ الفاظ ہے۔ الرحمن اردو میں رحم، ارحم، راحم، یہ اسی مادے کے الفاظ۔ یوم اردو میں بھی یوم ہی ہوتا ہے، پھر ایام کی جمع ہوتی ہے اسی طریقے سے۔ المستقیم اردو میں مستقیم، استقامت۔ غالین جو ہے غالین اردو میں اس کا اللہ ہمارا لفظ ضلالت، انہیں اس سے بنتا ہے۔ پھر انعامتا اردو میں نعمت، انعام، منعم۔ ایسے پھر المغضوب، غضب، مغضوب۔ یہ عربی کے وہ الفاظ ہیں جو جن کے ہم پلہ اردو میں یہ الفاظ ہیں، اور یہ ہم ہمیشہ اپنے ہر سبق میں، ہر لیسن میں اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ بنیادی طور پہ ایک دعا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ذہن میں کچھ باتیں جو ہیں نا وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دوسری
دوسری بات یہ ہے کہ دعا کس سے کرنی چاہیے، تیسری بات یہ ہے کہ دعا کیوں کرنی چاہیے، چوتھی بات یہ ہے کہ دعا کے آداب کیا ہیں، دعا جو کرتے ہیں اس کے بھی آداب بھی ہیں یا ایسے ہی ہیں، پھر قرآن میں دعا کا ذکر کہاں کیسے کیسے ہے، اور احادیث میں دعا کی اہمیت کے حوالے سے ان احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ تو یہ ایک اوور ویو کا پہلے حصے کا ہے، سورت کو ہم دو لیکچر میں کریں گے، دو حصے ہیں، پہلے حصے میں آدھا ہم کر لیں گے، پھر آدھا ہم بعد میں کریں گے۔ اچھا جی، دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا کا مطلب ہے، دعا بنیادی طور پہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جو ہیں التجا اور پکار کے ہیں۔ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں یا کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، تو اس کا مطلب دعا ہے۔ اچھا، مفہوم میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے کوئی فریاد یا کچھ طلب کرنے کی ہوتی ہے۔ دعا کا مطلب طلب، چاہنا، مانگنا، چاہت مانگنا، اور دعا یعنی بندے کا خدا سے اپنی حاجت یا ضرورت طلب کرنا، یا اور آسان کر لیں کہ دعا بندے کا خدا سے مانگنا۔ اور دعا کے ایک معنی ندا یعنی آواز دینے کے بھی ہیں۔ دعا کا مطلب کسی چیز کو طلب کرنا بھی ہے۔ یہ سارے مطلب، ان تمام باتوں کا ایک سادہ مطلب یہ ہے کہ دعا سے مراد انسان جب اپنی ضرورت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنی مشکل میں، اپنی خوشی میں، اپنے غم میں جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے ہاتھ اٹھا کے دل میں، وہ دعا کہلاتی ہے۔ اچھا، دعا ہمیں کس سے کرنی چاہیے، یہ ایک سوال ہے کہ دعا کس سے کرنی چاہیے۔ دیکھیں بھائی، آپ کسی سے کس سے مانگتے ہیں؟ اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کس سے طلب کرتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ اسی سے مانگتے ہیں جو آپ کو دے سکتا ہو۔ مثال کے طور پہ آپ کی کلاس میں اگر کوئی بچہ، آپ کو فیئر کاپی چاہیے ہو، آپ نے کام فیئر کرنا ہو، تو آپ کس سے کاپی لیتے ہیں؟ اسی بچے سے لیتے ہیں جس کا کام فیئر ہوا ہوتا ہے اور جو آپ کو دے سکتا ہو۔ جو نہ دے سکتا ہو آپ اس سے مانگتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے دعا بھی جو ہے نا، وہ ہمیں اس سے کرنی چاہیے جو ہمیں دے سکے، عطا کر سکے، اس کے پاس ہو۔ تو کس سے دعا کرنی چاہیے؟ مالک الملک سے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا، 99 جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام ہے مالک الملک، سارے جہاں کا مالک، اس پوری دنیا کا مالک، اس پوری دنیا، اس پوری کائنات، جو نظام اس دنیا کے ہیں، اس سب کا جو مالک ہے وہ مالک الملک یعنی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے المقیت، سب کو سامان حیات فراہم کرنے والا۔ پوری دنیا کو سامان حیات مطلب زندگی کا سامان، کھانا پینا، رزق، خوشی، غم، دنیا کی ہر چیز جو ہمیں عطا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے دعا جو ہے نا، ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اور سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھنے کہ الولی، سرپرست و مددگار، یعنی کہ ہم سب کا اس دنیا میں سرپرست اور مددگار کون ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے انسان اسی سے مانگتا ہے نا۔ تو ہم سب کا سرپرست اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے دنیا بنائی ہے، کائنات بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، جانور پیدا کیے، انسان پیدا کیے، جن پیدا کیے، اور سب لوگ اسی کی مخلوق ہیں۔ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی سب کی مدد کرتا ہے۔ چونٹی کو بھی کھانا وہ دیتا ہے، اور بڑے سے بڑی جانور ہاتھی کو یا ویل مچھلی کو بھی کھانا وہی دیتا ہے، انسانوں کو بھی رزق وہی دیتا ہے۔ دنیا کا نظام اس کی مرضی سے چلتا ہے، تو وہ سرپرست ہے، مددگار بھی ہے ہمارا۔ اس لیے ہمیں اسی سے دعا کرنی چاہیے اور کسی سے نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا میں دعا کے لائق ایک ہی ہستی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، جن سے ہم دعا کرتے ہیں یا ہمیں کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ دعا کیوں کرنی چاہیے؟ دعا جو ہے وہ عبادت کا مقصد، یعنی کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کی جو اصل ہے وہ اس کی دعا ہے، اس کے بعد اس کا مغز جو اس کو زندہ رکھتا ہے۔
عبادت کو، وہ دعا ہے۔ اور دعا ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ آگے آئے گا قرآن اور حدیث میں جو دعاؤں کا تذکرہ ہے اس میں ساری باتیں تفصیل سے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیوں پسند ہے، اور اگر پسند ہے تو کس طرح سے پسند ہے، وہ ساری چیزیں اس میں آگے ہیں۔ دعا انسان پہ اللہ کا خاص احسان ہے، نیز قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اور دعا کی عادت ڈالنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر کام کے لیے اللہ سے رجوع کرتا ہے، اس کی مدد مانگتا ہے، جس سے اس کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور بندے کا اپنے رب سے مدد مانگنا اور اس کی دعا کو قبول کرنا وہ نعمت ہے جس کا شکر گزار ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ دعا ہمیں اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ بنیادی طور پہ دعا اللہ تعالیٰ اور انسان کے درمیان ایک تعلق ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اس کو اپنا خالق، مالک، سرپرست، مددگار تسلیم کرتے ہیں، اور جھک کے، ہاتھ اٹھا کے، سر جھکا کے اس سے ہم دعا مانگتے ہیں، ضرورت اپنی مانگتے ہیں، اس کی محبت مانگتے ہیں، اس کا رحم مانگتے ہیں، اس سے دنیاوی ضروریات طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ وہ مالک ہے تو ہمیں اسی سے طلب کرنی چاہیے، اس لیے دعا کا کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب دعا کے ہیں کچھ آداب۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک دم دعا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دم ختم کر دیتے ہیں، اور دعا جو ہے نا بس ایسے جلدی جلدی بھاگم دوڑی میں دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ جس طریقے سے آپ اسکول آتے ہیں، یونیفارم آپ نے پہنا ہوا ہوتا ہے، آپ کے پاس بستہ ہوتا ہے، کاپیاں ہوتی ہیں، آپ تیار ہو کر آتے ہیں، پالش کر کے آتے ہیں، بال بنا کے آتے ہیں، صاف کپڑے پہن کر آتے ہیں، اس لیے پہن کر آتے ہیں کہ اسکول آنے کے کچھ پروٹوکولس ہیں، کچھ آداب ہیں۔ جب آپ اپنے ٹیچر سے بات کرتے ہیں تو بہت احترام سے بات کرتے ہیں، اور نیچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتے، اور جو ٹیچر کہتے ہیں وہ بات سنتے بھی ہیں، یعنی کہ یہ آداب ہیں ٹیچر کے۔ اسی طرح سے دعا مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، خود قرآن میں اور احادیث میں ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے اس سے امید لگائی جائے۔ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہوتا ہے، اس لیے اپنے بندوں کو مانگنے کے لیے ترغیب بھی دلاتا ہے۔ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا نا کہ اللہ سے کیوں مانگا جائے، اس لیے مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ترجمہ، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ہی عبادت ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ اچھا، اب دعا کے جو آداب ہیں اس میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جو دعا مانگنے والا شخص ہو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، توحید کا قائل ہو، یعنی کہ اللہ کو ایک مانتا ہو، اس کو اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں سب پہ اس کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، داتا بھی ہے، آقا بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ ساری باتوں پہ اس کا یقین ہونا چاہیے، اور اس کا دل عقیدہ توحید سے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہوں میں، اس سے سرچار ہونا چاہیے۔ کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو اور نافرمانی سے دور ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ترجمہ، اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کرے، بس وہ میرے احکامات کی تعمیل کریں اور مجھ پر اعتماد رکھیں تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ سورہ بقرہ کی 186 نمبر آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا مانگنے کے لیے آپ اس کو دعا کریں، آپ کی دعا قبول کریں اور اعتماد رکھیں، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آدمی جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، ربوبیت کا قائل ہے۔ دوسری بات، دعا میں اخلاص ہونا،
فرمانے والی تعالیٰ ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ ترجمہ اور انہیں اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ یکسو ہو کے صرف اللہ کی عبادت کریں، اور یہ بات سب کے لیے آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا ہی عبادت ہے، چنانچہ قبولیت دعا کے لیے اخلاص شرط ہے، یعنی کہ سچے دل سے آپ اللہ سے دعا مانگیں، آپ کو یقین ہو کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا، اور خالص دعا اللہ سے ہو، صرف اللہ سے مانگنے کے لیے اخلاص ہو آپ میں، اور آپ کو یقین ہو، یہ دوسری شرط ہے۔ اچھا، دعا کے تیسرے کے آداب میں سے تیسرا ادب یہ ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کے اس سے مانگا جائے، جیسے قرآن میں بھی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو اور اللہ کو ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہے۔ اب جیسے دعا میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کو اچھے اچھے ناموں سے پکارا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، تو مجھ پہ رحم فرما دے، یا اللہ تو جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے تو مجھے عطا کر دے، یا اللہ تو المقیت ہے، یا اللہ تو ولی ہے، یا اللہ تو مالک الملک ہے، مجھے عطا کر دے۔ تو اس طرح سے جسے کہتے ہیں تمہید باندھ کے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی خدائی کے اور اس کے ناموں کے، اس کی صفات کے واسطے دے کے اس سے مانگا جائے۔ جیسے ہم جب کہیں جاتے ہیں کسی سے کچھ لینے کے لیے تو ان کی کچھ تعریف بھی کرتے ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، پھر اپنا مدعا بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے جب ہم مانگیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء حسنہ کا واسطہ دیں گے۔ ایک چیز اور یہ کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شایان شان حمد و ثنا بیان کرنے سے آغاز کیا جائے۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہم جو ہے نا وہ ہمیں بیان کرنی ہے۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اس دوران سے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لیا، جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو، اس پہ درود بھیجو، اور پھر اللہ سے مانگو۔ یعنی کہ ایک ادب اس میں یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ فوری طور پہ ایسے نہیں ہاتھ اٹھاتے انسان شروع ہو جائے یا اللہ بس دے دے اور میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے، یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، بلکہ اس کا طریقہ ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہوگی، الحمد شریف پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، قل هو اللہ احد پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی اسماء الحسنہ بیان کر لیں، اس کے بعد آپ جو آپ کو دعا مانگنی ہو مانگیں، تاکہ ایک ترتیب جو ہے دعا کے آداب کی وہ مکمل ہو، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جائے۔ اچھا جی، ایک اور پانچویں جو اس میں آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عاجزی، انکساری، اللہ کی رحمت، امید اور اللہ سے ڈرتے ہوئے دعا مانگی جائے۔ اور قرآن میں بھی ہے کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے سے پکارو، چپکے سے پکارو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگنی ہے تو اس کے سامنے بالکل بچ جانا ہے، اپنے آپ کو بالکل کی مخلوق بنا لینا ہے۔ آپ کی دعا کرنے میں عاجزی، انکساری آ جائے، آپ بس یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہی دے سکتا ہے، اور انسان کو جو دیتا ہے انسان کے سامنے جب جھکتا ہے تو وہ اللہ ہی اصل میں حقیقت میں اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے صرف انسان کو دنیا میں۔ انکساری عطا کرنی ہے، انکساری اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا جو ہے، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہی دے سکتے ہیں، اللہ ہی کی ایک ایسی ہستی ہے کہ جو عطا کر سکتی ہے۔ یہ ذہن میں جب ہوگا تو انسان کے ذہن میں خود بخود عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو۔ ایک ادب میں اور یہ بھی پھر اللہ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، بے شک وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے اور ہمیں امید اور خوف کے ساتھ پکارتے ہیں، وہ ہم سے ڈرتے بھی تھے۔ اور ایک اور جگہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور
اپنے رب کو اپنے دل میں عاجزی اور خوف سے صبح و شام یاد کرو، اور بلند آواز کے بغیر بھی، اور غافلوں سے نہ ہو جاؤ۔ مطلب اس میں اللہ تعالیٰ یہی تذکرہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو انتصاری سے، ان سے، محبت سے، خوف کے احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اللہ حساب لیں گے، اللہ دینے والے ہیں، یہ سارا آپ نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اس کے خوف کے ساتھ اس کو انتصاری سے مانگنا ہے۔ یہ بھی دعا کے آداب ہے۔ ایک اور ادب دعا میں جو سب سے اہم، اور وہ یہ ہے کہ دعا انتہائی خشوع و خضوع اور یکسوئی سے مانگنی چاہیے۔ حضور بزرگوں کو بھی اپنے رب کو گڑ گڑا کر تنہائی میں پکارو، اور دوسرے مقام پہ کہ اپنے رب کو دل میں یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، اور ڈرتے رہو۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ اچھا، تینوں بات ان آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جب دعا مانگے تو بہت شوق سے مانگے، خوشی سے مانگے، صبر سے مانگے، اور روئے اس میں، گڑ گڑائے، اور تنہائی میں پکارے، اور دل میں بھی یاد کرے، اور اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا کو قبول نہیں کرتے، یعنی ایسی دعا جس میں خود دل کا بھی دھیان نہ ہو۔ بعض دفعہ ہم ایسے جلدی جلدی میں 2 3 دعائیں پڑھی اور بس ہاتھ پھیر لیا منہ پہ، یہ غافل دل کی دعا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ایسی دعا کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دعا وہ قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے انسان کھلے دل سے، اخلاص سے، خشوع خضوع سے، گڑ گڑا کے، اور کوئی امید یقین کے ساتھ کہ میری دعا قبول ہوگی اور اللہ سن رہا ہے، جب وہ ایسے مانگے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پہ دعا کے آداب کے حوالے سے جو ہمارا پہلا حصہ ہے کہ دعا کیا ہوتی ہے، اور دعا جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے، دعا کیوں کرنی چاہیے، اور دعا کے آداب کیا ہیں، یہ ہم نے اس میں اس کا پہلا سلسلہ مکمل کر دیا۔ اب جو اس کا دوسرا سلسلہ ہے کہ دعا کا قرآن میں کیا ذکر ہے، احادیث میں کیا تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورت میں، سورہ فاتحہ میں، اس کے ترجمے میں کن باتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے اس میں کہ ایک تو الحمد شریف سب کو زبانی یاد ہونی چاہیے، اور اس کا ترجمہ بھی سب کو یاد ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا سے متعلق جتنی بھی ہم نے آداب اس میں پڑھے ہیں وہ ہمیں اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنے ہیں۔ تو یہ کام اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ اس کو یاد کر لیں، اس کا ترجمہ بھی یاد کر لیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو دہراتے بھی رہیں۔ اگلی